السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد کے سجدے میں جو شخص بھی اللہ تعالی سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ جس وقت کے وہ سجدے کی حالت میں ہو، لہذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ تو سجدے کی حالت میں، اور وہ بھی تہجد کا سجدہ، جو شخص دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اب تہجد کے سجدے میں یا کسی بھی نفل نماز کے سجدے میں اگر ہمیں دعائیں پڑھنی ہے تو وہ اردو الفاظ میں تو نہیں پڑھ سکتی کیونکہ درست نہیں ہے، البتہ عربی الفاظ میں جو قرآنی دعائیں ہیں، جو احادیث مبارکہ سے منقول دعائیں ہیں، وہ دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآنی 20 دعائیں، جن میں سے پہلی دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ سجدے میں پڑھنے کے لیے بہت ہی بہترین دعا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور قرآنی دعا جو دوسری ہے وہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کتنی پیاری دعا ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنا فرما بردار اور مطیع بنا دیجئے، اور ہماری آل و اولاد میں سے بھی اور ہمیں ایک مضبوط امت بنا دیجئے، اور ہمیں دین اسلام کی ضروری باتیں سکھا دیجئے۔ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، بلا شبہ تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ اسی طرح جو تیسری دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی خوبیاں اور نیکیاں اور کامیابیاں مرحمت فرما، اور آخرت میں بھی کامیابی مرحمت فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ اسی طرح چوتھی دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار تو ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دیجئے، یعنی ثابت قدمی عطا کر دیجئے، اور ہماری کفار پر ہماری مدد فرمائیے، کفار کے مقابلے میں ہماری نصرت فرمائیے۔ کتنی بہترین ہے۔ اسی طرح پانچویں دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے ہمارے پروردگار تو ہماری پکڑ نہ فرمانا اگر ہم بھول بیٹھیں یا ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے۔ اسی طرح چھٹی دعا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اے اللہ تو ہم پر اس طرح کا بوجھ مت ڈالنا جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اسی طرح ساتویں قرآن دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، یعنی ہماری طاقت سے زیادہ لوڈ ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ڈالنا، واعف عنا ہم کو معاف فرما دینا، ہماری مغفرت فرما دینا، ہم پر رحم فرمانا، ورحمنا انت مولانا آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین اور کفار پر ہمیں غلبہ عطا فرمانا، ہماری مدد فرمانا کفار کے مقابلے میں۔ اسی طرح آٹھویں دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو مت پھیرنا ان کو ہدایت پر جمے ہوئے رہنے کے باوجود، ہم ہدایت پر ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو
ہدایت سے مت پھیرنا، مت ہٹانا۔ اسی طرح نبی دعا ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں، اکٹھا کرنے والے ہیں جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے دن آپ سب کو اکٹھا کریں گے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح 10ویں دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لے کر آئے ہیں آپ پر، آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اسی طرح عذاب دوزخ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اسی طرح 11ویں قرآنی دعا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، بہت ہی پیاری دعا ہے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں اس چیز پر جو آپ نے اتارا ہے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ہے، بس ہم کو لکھ دینا تو گواہ ہونے والوں میں، مع الشاہدین جو گواہ ہیں، گواہوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اسی طرح 12ویں دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ بھی بہت اچھی اور پیاری دعا ہے۔ اسی طرح 13ویں قرآنی دعا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آپ اس کو یاد کیجئے۔ اسی طرح 14ویں قرآنی دعا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، بہت خوبصورت۔ اسی طرح 15ویں دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار تو ہماری مغفرت فرمانا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اور ہماری خطاؤں کو مٹا دینا اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اسی طرح 16ویں دعا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، بہت خوبصورت دعا۔ اسی طرح 17ویں دعا ہے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اسی طرح 18ویں دعا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اسی طرح 19ویں دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم خسارے میں رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے 20ویں دعا ہے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ظالموں میں سے مت بنانا۔ تو ناظرین یہ 20 قرآنی دعائیں ہو گئیں، آپ ان میں سے کچھ کو یا سب کو ضرور یاد کیجئے۔ دعائیں مانگنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین قرآنی دعائیں ہیں، اب میں آپ ان کو پڑھیے اور اللہ رب العزت کو راضی کیجئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔